السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ کیونکہ عاطف نیا نیا جوان ہوا اور جوانی کے نشے میں پاگل تھا، ایسی باتیں سن کر اسے اور زیادہ تڑپ ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی طلب اور ایک عورت کی خواہش اسے اور پاگل کر دیتی تھی۔ جمیل: کیا ہوا عاطف، تم کن سوچوں میں گم ہو گئے؟ عاطف بولا: کچھ نہیں یار، بس یہی سوچ رہا تھا کہ اپنی قسمت میں تو کوئی لڑکی لکھی ہی نہیں ہے۔ جمیل عاطف کی بات سن کر مسکرایا اور بولا: یار ہماری قسمت میں تو بس ہاتھ چلانا ہے۔ اور جمیل کی اس بات پر دونوں کھل کر ہنس گئے۔ جمیل بولا: ویسے عاطف، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ عاطف بولا: کیا آئیڈیا؟ جمیل نے کہا ہنستے ہوئے: تم میری مار لو اور میں تمہاری۔ عاطف جمیل کی یہ بات سن کر تھوڑا سنجیدگی سے بولا: تیری مارنے سے بہتر ہے میں ہاتھ چلا لوں۔ یہ سن کر دونوں ہنسنے لگے۔ بریک ٹائم ختم ہوا اور دونوں کلاس کو چلے گئے۔ شام کو تو ٹیوشن سے واپسی پر عاطف کو راستے میں حماد مل گیا۔ عاطف نے اسے دیکھا تو فوراً جمیل کی بات یاد آ گئی کہ حماد اپنی پڑوسن کے ساتھ میچ کھیلتا ہے، اور عاطف اسے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ حماد عاطف کے پاس سے گزر کر چلا گیا اور عاطف اپنے گھر کی طرف۔ گھر پہنچ کر ماں اور آپا کو سلام کر کے عاطف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عاطف کے دماغ میں جمیل کی باتیں ہی گھوم رہی تھی اور اب عاطف کو لڑکی کی طلب اور زیادہ ستانے لگی تھی۔ رات کو سوتے وقت بھی بستر میں تھے۔ عاطف حماد اور خالہ شگفتہ کو یاد کر رہا تھا۔ عاطف نے خالہ شگفتہ کو دیکھا ہوا تھا اور بڑے جسم کی مالکن تھی۔ اس کا پورا محلہ دیوانہ تھا۔ خالہ شگفتہ کے جسم کا سوچ کر عاطف خیالوں میں ہی خالہ شگفتہ کے ساتھ میچ کھیل رہا تھا۔ اسی دوران چھوٹو بھی تیار ہو گیا تھا۔ عاطف خالہ شگفتہ کے ساتھ خیالوں ہی خیالوں میں میچ کے مزے لے رہا تھا۔ اتنے میں ساتھ والے بیڈ پر لیٹی ہوئی روز مہر بولی: عاطف کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ آج چپ چپ سے ہو؟ عاطف آپا روز مہر کی طرف آواز سے ایک دم چونک گیا تھا اور بولا: کچھ نہیں آپا، ویسے ہی۔ روز مہر عاطف کی اس بات سے متفق نہ ہوئی اور پھر بولی: کیا اسکول میں کوئی بات ہوئی ہے یا پھر ماسٹر نے کچھ کہا ہے؟ عاطف جو مزے کی وادیوں میں گم تھا، بار بار روز مہر اسے ان وادیوں سے پکڑ کر باہر لے آتی تھی۔ عاطف تھوڑا اکھڑے لہجے میں بولا: کچھ بھی نہیں ہوا آپا، سو جاؤ آپ اور مجھے بھی سونے دو۔ روز مہر عاطف کا ایسا رویہ دیکھ کر چپ ہو گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر کیا ہوا عاطف کو۔ روز مہر اس وجہ سے پریشان تھی کہ پہلے روز عاطف مہر آپا کے ساتھ سونے سے پہلے باتیں کیا کرتا تھا، اسے روز کا حال احوال بتاتا تھا اور روز مہر بھی اس سے باتیں کرتی تھی، مگر آج عاطف اسے پریشان لگ رہا تھا۔ عاطف سے کافی ہونے کی وجہ سے اسے عاطف کا یہ رویہ کچھ اچھا نہ لگا۔ روز مہر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ عاطف دوبارہ خالہ شگفتہ کے بارے میں سوچنے لگا اور انجوائے کرنے لگا۔ نہ جانے کب عاطف کا دایاں ہاتھ نیچے چلا گیا۔ عاطف خیالوں میں خالہ شگفتہ کو بے لباس کر کے ان کے ساتھ میچ کھیلنے لگا۔ عاطف کا مزہ تھا کہ ہر پل بڑھتا جا رہا تھا۔ عاطف اپنے خیالوں کی دنیا میں گم تھا، جیسے مانو سچ میں خالہ شگفتہ اس کے ساتھ لیٹی ہوں، اسے تیار کر رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد عاطف کے ہاتھ کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی۔ اس کے ہاتھ چلانے کی آواز کافی اونچی ہو چکی تھی۔ روز مہر آپا ابھی تک جاگ رہی تھی اور آنکھیں بند کر کے نیند کے انتظار میں تھی۔ عاطف کے ہاتھ چلانے کی آواز جو کہ کمرے میں خاموشی ہونے کی باعث روز مہر کو سنائی دی۔ روز مہر نے آنکھ کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی نظر عاطف کے بستر کی جانب گئی۔ کمرے میں باہر سے آنے والی ہلکی روشنی کے باعث عاطف کی سفید رضائی روز مہر کو صاف دکھائی دے رہی تھی، اور جب اس نے غور کیا تو عاطف کی رضائی اچھی خاصی ہل رہی تھی۔ بڑی آپا پہلے تو چونک گئی کہ آخر کیا ہوا، کوئی چیز تو عاطف کے بستر میں نہیں گھس گئی، مگر تب ہی اس کے جوان دماغ نے اسے جواب دیا:
بڑی آپا بھی اس جوان اور عاطف سے عمر میں کئی سال بڑی تھی. وہ ان سب چیزوں سے واقف تھی اور اس عمر میں ابھی تک شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی کئی بار اپنی انگلی استعمال کر چکی تھی. عاطف ان سب باتوں سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں گم خیالوں میں خالہ شگفتہ کو پوری آب و تاب سے میچ کھیل رہا تھا. روز مہر بار بار اسے آواز کو انسنا کر دیتی تھی اور دھیان نہ دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اس کی نظر عاطف کی بری طرح ہلتی ہوئی رضائی پر جا پڑتی. روز مہر کا دماغ بھی اب ان سب باتوں کو سوچنے لگا. عاطف مار رہا ہے، عاطف اپنا ہلا رہا ہے، وہ کس کو اپنے خیالوں میں کام لگا رہا ہوگا، چھوٹو کیسا ہوگا، یہ ساری باتیں روز مہر نہ چاہتے ہوئے بھی سوچے جا رہی تھی. وہ بار بار ان خیالوں کو جھٹکتی مگر پھر اس کا دماغ ان سب باتوں کو سوچتا جا رہا تھا اور روز مہر کے نیچے سے بھی پانی آ رہا تھا. اسے معلوم ہی نہ پڑا. روز مہر بھی جوان تھی، وہ بھی بھوکی تھی اور بھی خود پر کنٹرول نہ رکھ سکی. اس کا ہاتھ بھی نیچے چلا گیا. وہ خود کو سکون دینے لگی. کمرے میں عاطف کی آواز نمایاں تھی. عاطف جس دنیا میں گم تھا اسے کسی کی کیا خبر تھی، مگر پھر بھی روز مہر آہستہ آہستہ آواز میں اپنا کام کر رہی تھی کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو. روز مہر اپنے خیالوں میں اپنے کزن حمید کو سوچنے لگی. حمید عاطف کے چاچو کا بیٹا تھا جو کہ دوسرے شہر رہتا تھا اور بڑی آپا کو کافی پسند بھی تھا، مگر اس بات کا ذکر اس نے کسی سے بھی نہ کیا اور نہ ہی حمید اس بات کو جانتا تھا. بس بڑی آپا کو اس سے پیار تھا اور وہ اسی امید میں تھی کہ شاید حمید کے گھر والے اس کا رشتہ مانگ لیں. ایک طرف عاطف اپنے خیالوں میں خالہ شگفتہ کو ٹھوکنے میں مصروف تھا اور اسی کے ساتھ والے بستر پر لیٹی اس کی سگی بہن خیالوں میں حمید سے مروانے میں مصروف تھی. دونوں کچھ دیر مزے کی دنیا میں گم تھے کہ تبھی عاطف کا مزہ اپنی انتہا کو پہنچا اور وہ فری ہو گیا. اب کمرے میں عاطف کی آواز بند ہو چکی تھی. عاطف فری ہونے کے بعد لمبی لمبی سانسیں لینے لگا. عاطف کو خیال ہے کہ کہیں اس نے کوئی آواز تو نہیں کی اور آپا روز مہر جاگ تو نہیں رہی. جب عاطف نے اپنی بہن کے بستر کی طرف دیکھا اور وہ بستر میں سر چھپائے لیٹی تھی اور عاطف سمجھا وہ سو رہی ہیں. تھوڑی دیر بعد روز مہر نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا اور وہ چپ چاپ وہیں لیٹ گئی. عاطف فارغ ہونے کے بعد بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ سو گیا، مگر روز مہر فارغ ہونے کے بعد اب تھوڑی پشیمان تھی کہ اس نے بھائی کے عمل کو سن اور محسوس کر لیا تھا، مگر یہ احساس کچھ ہی دے رہا. اور پھر روز مہر عاطف کو جگانے گئی اور اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے کندھے کو جھنجھوڑ کر جگانے لگی. عاطف اٹھ بھی جاؤ، کتنی بار آوازیں دے چکی ہوں، جلدی کرو، لیٹ ہو رہے ہو. عاطف کی آنکھ کھلی تو آپا روز مہر کا گسیلا چہرہ اس کی نظروں میں آ گیا جو اسے جگانے میں لگی تھی. عاطف اٹھ گیا. آپا، بڑی آپا. عاطف کی آنکھیں کھلتی دیکھ کر جلدی سے مڑی اور بولی شکر ہے اٹھ گئے، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ. یہ کہتی کمرے سے نکل گئی. عاطف کچھ دیر بستر پر لیٹا رہا اور پھر اٹھ کر اپنا یونیفارم اٹھایا اور باتھ روم میں چلا گیا. عاطف نے جب اپنے کپڑے اتارے تو اس کی نظر شلوار پر لگے داغ پر پڑی. عاطف کو رات کی ساری کہانی یاد آ گئی جب اس نے خیالوں میں خالہ شگفتہ کے ساتھ میچ کھیلا تھا. عاطف شلوار کو وہی کنڈی پر لٹکا دیا اس نے اور نہا کر جلدی سے یونیفارم پہن کر باہر آ گیا جہاں اس کی ماں بہن کھانا لگائے اس کا انتظار کر رہے تھے. عاطف بھی آ کر بیٹھ گیا. عاطف کو دیکھتے ہی روز مہر کے دماغ میں اچانک رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا اور وہ عاطف کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی بھائی آج تو سکون میں ہوگا، نہ جانے رات کس پر مزے لے رہا تھا. اور روز مہر انہی سوچوں میں گم تھی کہ عاطف بولا ابو کہاں گئے؟ تبھی اس کی امی بولی وہ صبح سویرے کھیتوں میں نکل گئے ہیں، آج کوئی کام کروانا تھا تو جلدی نکل گئے. عاطف یہ سن کر ناشتہ کرنے لگا اور پھر اسکول کے لیے نکل گیا. دوپہر کے وقت آپا اپنا کام ختم کر کے کپڑے دھونے لگی اور پھر باتھ روم میں جا کر عاطف کے کپڑے بھی اٹھا لائی اور مشین میں دھونے کو ڈالنے لگی تھی.
तभी इसका हाथ आतिफ की शलवार पर लगा तो जगह कुछ सख्त और अकड़ी सी थी। बड़ी आपा ने शलवार को जब सही करके देखा तो इस पर अच्छा खासा हल्के पीले रंग का निशान था और सफेद शलवार पर ज्यादा नुमाया नजर आ रहा था और वो जगह भी काफी सख्त हो चुकी थी। बड़ी आपा न जाने क्या सोचते इस जगह पर अपनी उंगलियां फेरते हुए न जाने क्या महसूस करने लगी। इसकी माँ जो सेहन में चारपाई पर बैठी थी, इसकी नजर रोजमहर पर पड़ी जो इसकी तरफ कमर करके खड़ी थी। इसको तो ये नजर ना आया कि वो क्या कर रही है। ये तो पूछा, बेटा क्या हुआ। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।